بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں عمرانہ نصیر صاحبہ کی میں نے کچھ تصاویر جو کہ مجھے کسی خاص سورسز سے ملی تھیں وہ میں نے اس میں لگائی تھیں، اور اس ویڈیو کو پھر میں نے اپنے اس چینل کے اوپر لگایا۔ کچھ عرصہ تو وہ ویڈیوز چلتی رہیں اور بہت سارے لوگوں نے ان تمام تصاویر کو دیکھا بھی، لیکن پھر کچھ ٹائم کے بعد مجھے یوٹیوب کی طرف سے ایک ای میل موصول ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ یا تو آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں، اور اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے تو پھر ان کے جتنے بھی فیسز ہیں آپ ان سب کو بلر کر دیں، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے تو ہم آپ کا چینل بند کر دیں گے۔ اس کے علاوہ جو میری دوسری ویڈیوز ہیں ان کے اوپر بھی مجھے اسٹرائک وغیرہ موصول ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کچھ ویڈیوز کو مجھے ڈیلیٹ کرنا پڑا، اور کچھ ویڈیو ابھی بھی موجود ہیں۔ تو بیسیکلی ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ تمام لوگ جو کہ بجیز کوکنگ چینل کو فالو کرتے ہیں وہ اصل حقیقت دیکھ سکیں کہ بجیا ہے کون۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے بجیز کوکنگ چینل کو ایکسپوز کیا جس کی وجہ سے اس کی اصل مقاصد بھی سامنے آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھ لیں کہ اس نے مختلف لوگوں کو گالیاں نکالی ہیں۔ ابھی آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو کس قسم کے الفاظ استعمال کر کے پکارا ہے۔ کیا کوئی عام انسان بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کر سکتا ہے؟ جبکہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا پیشوا اور اس کو نبی اور مہدی اور مختلف لقبات سے اس کو پکارتے ہیں۔ تو میرا ایک عام مسلمان سے بھی یہ سوال ہے، اور اس کے علاوہ جو قادیانی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ اس ویڈیو میں حوالہ بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ تمام الفاظ بھی موجود ہیں، وہ خود کراس چیک بھی کر سکتے ہیں روحانی خزائن سے۔ کیا اس قسم کے الفاظ کوئی اچھا انسان یا کوئی نیک انسان استعمال کر سکتا ہے؟ اصل میں قادیانی ایسے اندھیروں میں پھنس چکے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے وہ تمام بلاک ہو چکے ہیں، اور وہ حقیقت کو دیکھنے سے ناآشنا ہے۔ اسی وجہ سے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں۔ اگر ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کو کتابوں کے حوالے سامنے رکھے جائے، قادیانی ان تمام حوالہ جات کو پڑھیں اور اپنی غفلت کی اینک اتار کے اگر ان حوالوں کو بغور دیکھیں اور بغور ان کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ جتنے بھی دنیا میں قادیانی ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانیں گے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے قادیانی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب سے اور جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں، اور ان کو صرف مربی پیسے اور مختلف چیزوں کا لالچ دے کے اور گمراہی والی باتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر لا کر صرف ان کی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اصل حقیقت سے ان کو بہت زیادہ دور رکھا ہوا ہے۔ جو بھی لوگ اصل حقیقت کو پہچان لیتے ہیں وہ روزانہ تقریباً 10 سے 15 لوگ ایسے ہیں کہ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اور پاکستان میں مختلف ایسے چینلز ہیں جن کے اوپر یہ تصاویر اور مختلف ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ حقیقت پہچان جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بھی ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل اتباع کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔